جی تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتا رہا تھا ایک ہم نے کل بھی سیشن کیا تھا 6 ستمبر کے حوالے سے کہ 6 ستمبر کی جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، یہ کیوں مناتے ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاکستان پر جب پڑوسی ملک انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے رات کے ٹائم اچانک پاکستان پر حملہ کیا اور جو انڈیا کے جو جرنیل ہیں انہوں نے ایک برہم انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم صبح جو ہے جا کے ناشتہ لاہور میں ایک جیم خانہ ہے وہاں پر کریں گے۔ اور اس وقت پاکستان کے جو صدر تھے ان کا نام تھا، کیا نام بتایا تھا میں نے؟ ایوب خان۔ تو ایوب خان نے صبح 10 بجے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریڈیو اس وقت ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت ریڈیو ہوتا تھا، تو ریڈیو پر تقریر کی کہ اپنے ملک کی اپنی قوم کو ایک آواز لگائی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے جہاں پر جو لوگ تھے وہ باہر نکلے اور جو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب انڈیا نے جو حملہ کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے بہت ساری جگہوں پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کر دی تھی۔ اب پہلا انہوں نے کیا لاہور پر، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لاہور جو ایک ایسا مقام ہے یہاں پاکستان کو درمیان سے ٹکڑے کر دیں گے اور پاکستان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب اگلے دن انہوں نے کیا کرتے ہیں، سیالکوٹ کے مقام پر وہاں پر ایک 500 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ کے محاذ پر حملہ کرتے ہیں کہ تاکہ ادھر سے لاہور سے اور ادھر سے سیالکوٹ سے کر کے جو انڈیا پاکستان کو جو ہے نا ہم بالکل بے بس کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، جب انہوں نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جگہوں پر غیبی مدد بھی آئی، اور ایسے ہوتا ہے کہ جو سیالکوٹ کے مقام پر بھی جو حملہ ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی فوج جو ہے نا اس کو پسپا کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح بہت کم صرف سپاہی تھے، پاکستان کے پاس ٹینک نہیں تھے اس وقت، تو انہوں نے اپنے باڈی کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور خودکش طریقے سے اس حملے کر کے جو ٹینکوں کے اس حملے کو پسپا کیا۔ اور ادھر دوسری طرف جو تھا انڈیا کا جو تھا انہوں نے کہا کہ لاہور ہم 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ لاہور پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کتنا دور ہے بھائی لاہور۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جگہوں پر بڑی غیبی مدد آئی۔ اس میں ایک انڈیا کا پائلٹ جو ہے وہ دریائے راوی پر ایک پل ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے وہ اس کا جہاز تباہ کر دیا اور وہ نیچے جب آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کس لیے آیا، تو اس نے بولا میں راوی کے پل پر کو تباہ کرنے آیا تھا، لیکن جب میں اوپر سے آیا تو مجھے ایک راوی کے پل کی جگہ پر 6 پل نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے کہا کس کو تباہ کروں، تو اسی وجہ سے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا نیچے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو نیچے کس پل پر حملہ کروں، تو اس میں میرا جہاز تباہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے مقام پر جو انڈیا کے جو جہاز تھے انہوں نے بہت سارے 50 کے قریب بم گرائے، تو کہتے ہیں کہ وہ بم بھی جو ہے نا وہ نیچے زمین پر آگے پھٹے نہیں، 2-4 بم پھٹے تھے، باقی نہیں پھٹے۔ یعنی 1965 کی جو جنگ ہے یہ انڈیا نے شروع کی تھی پاکستان کے اوپر، اور جو بہت سارا علاقہ پاکستان نے انڈیا کا حاصل کر لیا اور انڈیا نے پاکستان کا حاصل کر لیا۔ اب انڈیا کے تقریباً 8000 فوجی جو ہے اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور اس طرح پاکستان کے جو تقریباً 3000 فوجی تھے جو شہید ہوئے۔ اب جب انڈیا کو یہ لگا کہ بھائی اب جو ہے معاملہ جو ہے اس نے جو سوچ رکھی تھی کہ پاکستان کو ہم ایک ہی نوالے میں اس کو پورے ملک کو قبضہ کر لیں گے، تو ایسے ان سے نہیں ہو سکا، تو پھر وہ اقوام متحدہ میں گئے اور وہاں پر فریاد کی کہ جی جو ہے جنگ بند کی جائے۔
تو پھر یہ جنگ جو تھی اصل میں پاکستان کی جیت تھی. اور پھر اسی طرح پاکستان نیوی کی جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ایک آبدوز تھی جس کا نام تھا غازی. یہ آبدوز جو تھی اس نے سمندر کے اندر سے انڈیا کے بہت سارے ٹھکانے تباہ کیے تھے. اور ایک اور بات میں آپ کو بات بتاؤں, جو آپ پی ایف میوزیم میں جاتے ہیں نا, وہاں پر ایک پائلٹ کی جہاز کے آگے ایک تصویر ہے نظر آتی ہے, ایم عالم. دیکھا ہے نا جن بچوں نے, بہت سارے آپ پی ایف میوزیم میں گئے ہوں گے, گئے ہیں نا, وہاں پر جو ایک تصویر ہے وہاں لگی ہوئی ہے, اس کا جہاز کے آگے کھڑا ہے. ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر انڈیا کے 6 جہاز تباہ کیے تھے 1 منٹ میں. یہ 1965 کی جنگ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ آج تک کسی بھی دنیا میں کسی پائلٹ نے ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا. اور پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی بری فوج, پاکستان کی نیوی, انہوں نے زبردست طریقے سے کیا کیا تھا, دشمن کا مقابلہ کیا تھا. 7 ستمبر کو جو دن منایا جاتا ہے وہ پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا ہے. یعنی انڈیا نے 6 ستمبر کو حملہ کیا تو پاکستان نے, جو جہازوں نے 7 ستمبر کو پھر انڈیا پر حملہ کیا. اور یہ جنگ جو ہے تقریباً 24 دن تک چلی تھی, 17 دن ہے یا 24 دن تک چلی تھی, یہ میں آپ کو پھر دوبارہ اگلے سیشن میں بتاؤں گا. تو یہ 6 ستمبر ہم اس لیے مناتے ہیں, یہ ہماری جیت کا جو ہے وہ جشن کا دن ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی ہمارے ملک کی طرف دیکھے گا میلی آنکھ سے تو ہم کمزور ملک نہیں ہیں, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. 6 ستمبر کے دن کیا ہوتا ہے, یہاں پر اسلام آباد کے اندر جو ہے پاکستان کے پاس جو پاکستان کی جو طاقت ہے, میزائل ہیں, جو ان کا بھی وہاں پر نمائش ہوتی ہے, اس کی پریڈ ہوتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ملک نہیں ہے. تو آپ کو میری یہ باتیں یاد بھی ہوں گی. آپ نے کیا کرنا ہے, بہت ساری معلومات اس حوالے سے 6 ستمبر کے حوالے سے آپ کو میں نے بتائی بھی ہیں, اور آپ نے خود بھی یوٹیوب پر آپ نے دیکھنا ہے کہ سرچ کرنا ہے یہ 6 ستمبر ہم کیوں مناتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں بناتے جیسے ہم 14 اگست والے دن کیا کرتے ہیں, باجے توریاں لگا کے بجاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 14 اگست ہم کس لیے. 14 اگست والے دن لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں, یہ ان قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل ہوا تھا. انڈرسٹینڈ؟ تو 6 ستمبر کے دن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا. انشاءاللہ 6 ستمبر کو اسکول میں پروگرام بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تھینک یو. پاکستان